الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلین آپ ان سے دو شخصوں کا حال بیان کیجئے جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے وحففناہما بنخل اور ان کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا وجعلنا بینہما زرعا اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی اگا دی یعنی ایک بندے کے دو باغ تھے انگور کے ان انگور کے دو باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی اور اس کے اطراف میں کھجوروں کے درخت بھی تھے۔ یہ سورہ کہف کا دوسرا قصہ ہے ایک بندے کا جس کے پاس دو باغ تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے یہ دو بندے تھے، ایک امیر آدمی تھا اور اس کا باغ تھا، ایک فقیر آدمی تھا مگر ایمان والا تھا۔ دونوں بھائی تھے یا آپس میں پڑوسی تھے، تعلق تھا، ان کا یہ واقعہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، مکہ مکرمہ کے دو لوگ تھے اور یہ ان دونوں کا واقعہ ہے۔ بہرحال مکہ مکرمہ کے ہوں یا بنی اسرائیل کے، واقعہ دو بندوں کا ہے۔ ایک امیر تھا، مشرک تھا، ایمان سے خالی تھا، اور دوسرا فقیر تھا مگر ایمان والا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہم نے باغ دیے اس کے پاس انگوروں کے دو باغ تھے اور ان باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی اور اس کے اطراف میں کھجور کے درخت بھی تھے۔ یہاں دو باغ کیوں کہے گئے، ذرا اس کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ باغ کے درمیان میں سے پانی کی نہر جا رہی تھی۔ جن لوگوں کے ہاں نہری پانی ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہر سے جب پانی لیا جاتا ہے اور اس کی نالا آگے لے کر جاتے ہیں تو دو طرف کھیت الگ الگ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی مالک ہوتا ہے، مگر اس نالے کے ایک طرف کھیت الگ نظر آتا ہے اور دوسری طرف الگ نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ مالک ایک تھا اور باغ بھی ایک ہی تھا، لیکن درمیان میں پانی کے نالا گزرنے کی وجہ سے وہ ایک کی جگہ دو باغ نظر آتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یوں ہی فرما دیا کہ ہم نے ایک بندے کو دو باغ عطا کیے تھے۔ ان انگور کے دو باغوں کے درمیان جو حصہ تھا اس میں کھیتی باڑی ہوتی تھی اور اس کی جو اطراف تھیں اس کے اوپر کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے تھے۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور پھلوں میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر جاری کر دی تھی، یعنی جو پانی کا نالا تھا نا وہ نہر تھی جو درمیان میں گزر رہی تھی، جس نے باغ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے اور بھی پھل تھے۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس بندے نے اپنے ساتھی سے بات کی، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے مال بھی زیادہ رکھتا ہوں اور میرے پاس کام کرنے والے بندے بھی زیادہ ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں یہ جب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو اپنے کھیت کی فصل کی باتیں کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ دیکھو میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میرے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تجھ سے زیادہ ہیں۔ ودخل جنتہ، اور وہ اس حال میں اپنے باغ میں داخل ہو گیا،
وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی متکبر بندہ تھا، مال کا گھمنڈ تھا اس کو، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا۔ قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی خراب ہوگا۔ جب آدمی اپنے کھیت کو، باغ کو سیٹ کر لیتا ہے نا، تو دیکھ کے اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہے، کبھی خراب نہ ہو۔ تو یہ بندہ بھی جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تھا تو دیکھ کے سوچتا تھا کہ میرا یہ باغ ہمیشہ اسی طرح رہے گا، یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ مِنْ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ ضرور وہاں بھی پالوں گا۔ امیر آدمی کے دل میں عجیب غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے مجھے جیسے یہاں آسانیاں دی ہیں اور عیش و آرام دیا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو آخرت میں بھی مجھے اسی طرح عیش و آرام ہی ملے گا، میں یہاں بھی خاص ہوں، میں آگے بھی اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ وہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے مال کو اللہ کے ہاں اپنی قبولیت کی دلیل سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ نے جو مجھے عطا کی ہے، اس کا مطلب اللہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، اور چونکہ مجھے پسند کرتے ہیں اور اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا دیا ہے تو اول تو قیامت کے دن آنا نہیں، اور اگر آ بھی گیا تو وہاں بھی مجھے اسی طرح بڑا باغ ملے گا اور میں وہاں بھی بڑا بن کر زندگی گزاروں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے جواب دیتے ہوئے اس سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے کفر کیا اس اللہ کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے بالکل صحیح آدمی بنایا۔ یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اگر وہ چاہتا تمہاری بصارت نہ ہوتی، سماعت نہ ہوتی، تمہارے جسم کے اعضاء ٹھیک نہ ہوتے، صحت اچھی نہ ہوتی، اللہ نے تمہیں بالکل صحیح صحت کے ساتھ صحیح سالم انسان بنایا، تو یہ اللہ کا تجھ پر فضل ہے اور کرم ہے۔ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، تو میری بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو تجھے چاہیے تھا کہ تو یہ کہتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت والا نہیں، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر باغ عطا فرما دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر اللہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جس کی وجہ سے تیرا باغ ایک میدان بن کر رہ جائے، اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، اور اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کے اندر نیچے اتار دے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تو اسے طلب کرنے کی کوشش نہ کر سکے، یعنی تو پانی نکالنا بھی چاہے تو اتنا گہرا پانی ہو کہ تو پانی نکال ہی نہ سکے۔ ابھی تو تجھے وافر پانی مل رہا ہے نا، جس کی وجہ سے تیرے باغ میں پھل بھی ہے اور تجھے مال مل رہا ہے اور تیرے اندر تکبر آ گیا ہے۔ اللہ اس پانی کے لیول کو زمین میں اگر نیچے کر دے تو پھر تیرے باغ کا کیا بنے گا، پھر تیرا باغ خراب ہو جائے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھلوں کو آفت سے گھیر دیا گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور اس حال میں اس شخص میں اس نے صبح کی کہ جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملنے لگ گیا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آگ لگی اور اس کے جو درخت تھے وہ سارے کے سارے اس میں جل گئے۔ یہ جو انگور کے درخت ہوتے ہیں نا،
یہ سیزن میں تو سرسبز ہوتے ہیں، پھل دیتے ہیں، جب سیزن ختم ہو جاتا ہے تو اس کے پتے بالکل خشک ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو باقی خشک لکڑی کی طرح درخت رہ جاتا ہے۔ اب جب آگ لگی تو وہ جو خشک لکڑی کی طرح درخت تھے وہ جل گئے اور اس کا باغ بالکل چٹیل میدان کی طرح بن گیا، اور اس نے پھلوں کو لٹکانے کے لیے جو اس کے اوپر چیزیں لگائی ہوئی تھیں وہ بھی جل کر نیچے گر گئیں۔ اب وہ افسوس کرنے لگا، میں نے تو اس باغ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، آگ لگ گئی، میرا پیسہ بھی ضائع ہو گیا اور میرا باغ بھی چلا گیا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، یعنی میں نے جو شرک کیا تو یہ برا کام کیا، اللہ نے مجھے میرے اس باغ سے محروم کر دیا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ، اور اس کے لیے ایسا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے اوپر قادر تھا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ خاص معنی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس متکبر بندے کے باغ کو جلا دیا اور اس سے نعمت کو واپس لے لیا، اور فرمایا کہ جب ہم نے نعمت کو واپس لے لیا نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا تھا اور نہ وہ کوئی بدلہ لے سکتا تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسے موقع پر اللہ کے سوا میں اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے جو حق ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ یہ اس باغ والے کا قصہ ہے جو سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندگی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کر دیجئے کہ یہ تو پانی ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس کے ذریعے زمین سے اگنے والی چیزیں خوب پیدا کیں، حشیماً تذروہ الریاح، اور پھر وہ چیزیں جو تھیں وہ چورا چورا ہو کر رہ گیا، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، جسے ہوائیں اڑا کر لے گئیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو جس کو اس دنیا میں نعمت ملی ہے وہ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اگر اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی طرف منسوب کرے گا تو جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمت واپس لینا بھی جانتا ہے، وہ واپس بھی نعمت لے لیتا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو باغ دیا تھا، یہ تکبر کرنے لگ گیا، اللہ نے آگ لگا کے اس کے باغ کو جلا دیا اور راکھ جو تھی اس کو ہوا نے اڑا دیا، کچھ بھی اس کے پلے نہیں بچا۔ اب اس کا کوئی مددگار بھی نہیں اور وہ اللہ سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا، چونکہ اللہ تو غالب ہے اپنے کام میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال تو پانی کی مانند ہے، پانی ہم اتارتے ہیں اور زمین کے اندر کھیتی ہو جاتی ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور ہوا اس مٹی کو اڑا دیتی ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ کھلا میدان ہے۔ وَحْشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ آپ کے رب پر صفیں بنائے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم ہمارے پاس اسی حالت میں آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو ایک ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا رہتا ہے، ایک ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا رہتا ہے۔ اسی طرح قیامت میں انسان صفیں بنائیں گے اور ایک ایک کر کے اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوں گے۔ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ، ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے اللہ کے سامنے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ فتر المجرمین، آپ مجرمین کو دیکھیں گے، مشفقین مما فی، کہ
کہ وہ اپنے نام اعمال کے اندر جو لکھے ہوئے گناہ ہوں گے ان کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ اور وہ یوں کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب ہے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اس نے کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کو نہیں چھوڑا. ووجدوا ما عملوا حاضرا اور جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس سب کو اپنے نام اعمال میں حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا اور تیرا رب تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں یہ چند آیات جو ہیں درمیان میں بیان فرما دی تاکہ دنیا سمجھے کہ صرف دنیا ہی کی زندگی تک بات نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور ہمیں آخرت میں اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو فسجدوا ان سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا. کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، یعنی اے انسانوں تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. ما اشہدتم خلق السماوات والارض میں نے انہیں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا. ولا خلق انفسہم اور نہ ان کے پیدا کرنے کے وقت میں. وما کنت متخذ المضلین عضدا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا کہ تم انہیں بلاؤ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے. فَدَعَوْهُمْ پس وہ ان کو پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ اور وہ ان کے بت ان کے جو شرکاء ہوں گے ان کو جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا پھر یقین کر لیں گے أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور اس سے بچنے کی کوئی اور ان کے پاس راہ نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان جھگڑے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اور ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اس بات نے روکا ہوا ہے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ قُبُلًا کہ ان کے ساتھ اگلے لوگوں جیسا معاملہ ہو جائے یا ان کے آمنے سامنے عذاب آ جائے. یعنی وہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ یا تو وہ عذاب کے انتظار میں ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اور ہم پیغمبروں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے رہے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں. وَاتَّخِذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اور اس کے ذریعے حق کو ہٹا دیں اور لوگوں نے میری آیات کو اور جس چیز کے ان کو ڈرایا گیا مذاق کی چیز بنا رکھا ہے. یعنی لوگ شریعت کو مذاق بنا لیتے ہیں. انبیاء کرام کے ساتھ یہ لوگ جھگڑتے رہے اور اپنے غلط جو ہے موقف کے اوپر یہ لوگ ڈٹے رہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی. فَأَعْرَضَ عَنْهَا اس نے اس سے روگردانی کی. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اسے بھول گیا. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے کے لیے پردے ڈال دیے. أَن يَفْقَهُوهُ سمجھنے کے لیے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں کے اندر بھی ڈانٹ دے رکھی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے کانوں کے اندر
کچھ ڈال دیا گیا، ان کو خیر کی بات سنائی نہیں دیتی اور ان کے دلوں پہ پردہ آ جاتا ہے، اور اس پردے کی وجہ سے وہ حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ایسی حالت میں ہرگز ہدایت پر نہ آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ پکڑ کرتا ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان کے لیے جلد ہی عذاب بھیج دیتا۔ بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے تو ٹھکانہ ہے، وقت ہے ایک عذاب آنے کا۔ لن یجدوا من دونہ موئلا وتلک القری اہلکناہم، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، کہ انہوں نے گناہ کیے، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت کو مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم عذاب نہیں لاتے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر عذاب آیا ہوا ٹلتا بھی نہیں ہے۔ یہ صاحب جنتین کا قصہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ کل آپ سے اس پوری سورت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا ایک لب لباب ہے۔ وہ لب لباب کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 قصے بیان فرمائے ہیں۔ کتنے قصے بیان فرمائے ہیں؟ 5 قصے۔ ان قصوں میں جو سب سے مرکزی قصہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ ہے، آدم و ابلیس کا قصہ۔ اس میں سے کچھ آج آیات بھی گزری جس میں جو ہے ابلیس کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں، تو یہ آدم و ابلیس کا قصہ یہ مرکزی قصہ ہے۔ اور اس سے پہلے 2 قصے تھے وہ عوام الناس کے قصے تھے۔ ان میں سے ایک قصہ تھا اصحاب کہف کا اور ایک قصہ تھا صاحب جنتین کا۔ ہم نے اصحاب کہف کا قصہ بھی پڑھ لیا اور صاحب جنتین کا قصہ بھی آپ پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد 2 قصے ہوں گے، وہ خواص کے قصے ہوں گے۔ ان میں سے ایک قصہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا۔ یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اور دوسرا قصہ جو خواص میں سے تھا وہ ایک بادشاہ کا ہوگا جس کا نام تھا سکندر ذوالقرنین۔ اس نے اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کیا تھا۔ یہ قصہ بھی آئندہ بعد میں آئے گا۔ یہ 2 خواص کے قصے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو گویا پوری سورت کا خلاصہ آپ 5 قصوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ درمیانی قصہ کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام تھا اور ابلیس کا۔ اور پہلے 2 قصے کون سے تھے؟ عوام الناس کے۔ ان میں سے ایک قصہ کس کا تھا؟ اصحاب کہف کا تھا، اور دوسرا کس کا تھا؟ صاحب جنتین کا تھا۔ اور بعد کے 2 قصے کن کے ہیں؟ خواص کے قصے ہیں۔ ان میں سے پہلے خواص میں سے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اور دوسرے خاص بندے کون تھے؟ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سکندر ذوالقرنین تھا، اور اس کو اللہ نے ہر چیز دنیا کی عطا کی تھی، اور وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا حکم نافذ کرنے والا تھا، اس لیے وہ خاص بندہ تھا۔ یہ 2 قصے آئندہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے صرف 2 قصے پڑھے ہیں، اور تیسرا قصہ آدم و ابلیس کا بھی آج کچھ ہم نے پڑھا ہے، باقی 2 قصے بعد میں پڑھیں گے۔ اب یہ تو لب لباب ہو گیا۔ اب اس لب لباب کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیجئے تو آپ کے لیے بات کو یاد کرنا آسان ہوگا کہ ان تمام قصوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب سورہ کہف کو شروع کیا تو اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے کہ الہ کون ہے؟ فقط اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اللہ نے سورت کو شروع کیا تو شروع میں اللہ نے اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا ہے، اور جب اللہ نے اس سورت کو ختم کیا تو ختم کے اوپر اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے۔ ختم میں اللہ نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اپنی ربوبیت کا تذکرہ اللہ نے سورت کے آخر پر کیا ہے۔ تو سورت کے شروع میں اللہ نے تذکرہ کس کا کیا؟ اپنی الوہیت کا، اور آخر پہ تذکرہ کس کا کیا؟ اپنی ربوبیت کا۔ اور ایک نقطہ اور بھی یاد رکھیں کہ سورت کے شروع میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، مگر ان کی ابدیت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی
ابدیت کا تذکرہ کیا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو عبد کا تذکرہ کیا ہے. تو شروع میں اللہ نے اپنے حبیب کی ابدیت کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر کے اوپر جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا وہاں پر اپنے محبوب کی بشریت کا تذکرہ کیا ہے. وہاں کس کا تذکرہ کیا ہے؟ محبوب کی بشریت کا تذکرہ کیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، تو بشریت کا تذکرہ آ گیا نا. تو اب پوری سورت کا خلاصہ اور آپ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورت میں کتنے قصے بیان ہوئے؟ 5. مرکزی قصہ کون سا ہے؟ آدم و ابلیس کا قصہ، اور اس سے پہلے 2 عوام الناس کے قصے ہیں. ایک ان میں سے نوجوانوں کا قصہ اصحاب کہف کا ہے، اور دوسرا صاحب جنتین ایک امیر آدمی کا قصہ، مگر وہ مشرک تھا، ایمان سے خالی تھا، اس کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ 2 قصے ہم نے پڑھ لیے، اور اس کے بعد 2 قصے اور ہوں گے، وہ خواص کے قصے ہوں گے. ان میں سے ایک ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور دوسرا کون سا ہوگا؟ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے، اولو العزم رسولوں میں سے تھے، اس لیے وہ خواص میں سے تھے. اور سکندر ذوالقرنین اس لیے خواص میں سے تھا کہ وہ امیر آدمی تھا، مگر اللہ کے زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا تھا. اور جو بندہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے وہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی ایک مقبول بندہ بن گیا، اللہ کا خاص بندہ بن گیا. پھر اس سورت کے شروع میں اللہ نے اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا ہے. کس کا تذکرہ کیا ہے؟ اپنی الوہیت کا. اور سورت کے آخر میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے. پھر سورت کے شروع میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا تذکرہ کیا ہے. کس کا کیا ہے؟ ان کی ابدیت کا تذکرہ کیا ہے. اور سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ کیا ہے. یہ اب پوری سورت کا خلاصہ آپ کے ذہن میں گویا بیٹھ گیا. اب ہم ذرا چند نکات اور بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے نکات ہیں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. انسان کے لیے سب سے بڑا مقام جو وہ دنیا میں پا سکتا ہے وہ ابدیت ہے. سب سے بڑی بلندی جو انسان اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے وہ بلندی کون سی ہے؟ ابدیت. اسی لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ ذکر کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اور اللہ کی محبت اس کے دل سے ماں سوا کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، دنیا کی محبت مٹا دیتی ہے، مخلوق کی محبت کر دیتی ہے، دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. اب یہ اللہ کی محبت جو ہے صرف اسی کا ہونا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے ہے. وہ کیا؟ کہ جب یہ محبت دل میں آتی ہے اور بڑھ جاتی ہے پھر انسان اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے. ماں بیٹے کو خوش کرتی ہے، بیٹا والدین کو خوش کرتا ہے، تو محبوب محب ہمیشہ اپنے محبوب سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے. تو جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی اب اس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوگی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں. چنانچہ اس کے دل میں رضا کی طلب پیدا ہوتی ہے اور بندہ مقام رضا کو حاصل کرنے کی فکر میں آ جاتا ہے. اب جس بندے کو رضا حاصل ہونے کی فکر لگ جاتی ہے تو رضا کیا چیز ہے؟ رضا ہے اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا. اللہ اس کے اوپر شکر کے حالات بھیجے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ اس کے اوپر مشکل حالات بھیجے تو وہ صبر کرے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. یعنی ہر حال میں بندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں. تو بندہ اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے، خوشی میں بھی راضی ہوتا ہے اور غم میں بھی راضی ہوتا ہے. یہ مقام رضا کہلاتا ہے. یہ بڑا مقام ہے جو بندے کو دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے. اور ایسا بندہ جس کو یہ مقام رضا حاصل ہو سکتا ہے وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ کہلاتا ہے. اس کو مقام ابدیت نصیب ہوتا ہے اور یہ بندے کی معراج ہے جو دنیا میں اس کو حاصل ہو سکتی ہے. اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معراج والے لفظ کا نام استعمال کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی
انزل علی عبدہ الکتاب، تو عبد کا لفظ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ عبد کون ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا العبد الذی لا یرا غیر سیدہ، کہ عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے آقا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اس کی نظر میں بس اس کا آقا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بندہ بھی وہ ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس بندے کی نظر میں سب کچھ اللہ ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ بعض مفسرین نے کہا العبد الذی لا ینازع سیدہ شیئا، کہ غلام وہ ہوتا ہے، بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات کے اندر اختلاف نہیں کرتا۔ یعنی غلام کیا اور اپنے آقا سے اختلاف کیسے کر سکتا ہے؟ غلام تو وہ ہوتا ہے جو ہر بات پہ لبیک کہنے والا ہو۔ اسی طرح بندہ بھی وہ ہے جو اپنے اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والا ہو، وہ اپنے اللہ کے کسی فیصلے کے اوپر اپنے دل میں غصہ نہیں کرتا، اپنے دل میں افسوس نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے ہر حکم پر ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حقیقت العبد هو المتخلق باخلاق سیدہ، عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے اخلاق سے یعنی متخلق ہو۔ یعنی غلام تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو اس کے آقا کی عادات ہوں ان کو وہ اپنائے، وہ غلام کہلائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آقا نیک ہو اور غلام برا ہو، آقا نرم مزاج ہو غلام سخت مزاج ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کی طبیعت اپنے مالک کی طبیعت کے مطابق ڈھل جائے، وہ غلام ہوتا ہے۔ لہذا بندہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے خلق پیدا ہو جائیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر لو۔ اللہ رب العزت نے سورت کو حمد کے ساتھ شروع کیا، تو ہمیں چاہیے کہ قولی، فعلی اور حالی ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قولی کہتے ہیں زبان سے انسان الحمدللہ پڑھے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ میں آپ سے ہر حال میں راضی ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے بہت اچھے حال میں رکھا ہے، میں اپنے پروردگار سے ہر حال میں خوش ہوں، یہ قولی حمد ہو گئی۔ اور ایک ہے فعلی، فعلی کا مطلب یہ کہ انسان پھر اللہ کے حکموں کی فرما برداری بھی کرے، یہ اللہ کی حمد ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والا ہو۔ اور حالی جو ہے وہ یہ کہ انسان کسی بھی حال میں ہے، عند کل حال من الاحوال، وہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ علی کل حال، کہ میں اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ تو بندہ اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جو ہمیں بیان کرنی چاہیے اور ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی ایک آیت ایسی نہیں بنائی کہ اس ایک آیت کی وجہ سے سورہ کہف کا پڑھنے والا فتنہ دجال سے بچ جائے گا، بلکہ سورہ کہف کے اندر جتنے واقعات ہیں وہ واقعات انسان کو ایسا سبق سکھاتے ہیں، ایسی تعلیم دیتے ہیں، ایسی ذہن سازی کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات دل میں اتر جائیں تو ایسا بندہ دجال سے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کے فتنے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا جتنا فتنہ بڑا دجال کا فتنہ ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اتنا ڈرتے تھے دجال کے فتنے سے کہ اگر کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے درختوں کی اوٹ میں جاتا تھا تو جب درختوں سے نکل کر واپس آتا تھا تو وہ ڈر رہا ہوتا تھا ایسا نہ ہو میں واپس جاؤں اور دجال آ چکا ہو، اتنا ڈرتے تھے دجال کے آنے سے۔ تو اگر صحابہ کرام کو دجال کے آنے کا اتنا ڈر تھا تو آپ سوچیں ہم تو قیامت کے کتنے قریب کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو دجال کے فتنے سے بڑا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے
کہ دجال ایک شخص ہوگا جو دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا. اچھا دجال کا لفظ سمجھ لیجئے. دجل کہتے ہیں فریب کو، ملمہ سازی کو. کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ تانبے کے زیور بنا کے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو دیکھنے میں وہ سونے کا زیور نظر آتا ہے لیکن ہوتا تانبے کا ہے، تو اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں. یہی دجل ہے کہ اوپر سے کچھ نظر آتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے. تو دجال بھی اوپر سے کچھ ہوگا، اندر سے کچھ ہوگا. اور جو دجالی تہذیب ہے وہ بھی اسی طرح کہ اوپر سے بڑی خوشنما نظر آئے گی لیکن اس کے اندر خرابی ہوگی، اندر اس کے فتنہ ہوگا. اور آج دجالی تہذیب بڑھتی چلی جا رہی ہے. مادیت کا فتنہ اتنا آ گیا ہے کہ آج کفر جو ہے اپنی تہذیب کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ بڑے پیارے پیارے نام استعمال کرتا ہے. آپ دیکھیں جمہوریت کا نام کتنا پیارا ہے، اس نام کو پوری دنیا میں اس نے پھیلا دیا ہے. چنانچہ اچھے لکھے پڑھے لوگ شریعت نافذ کرنے سے گھبراتے ہیں یا شریعت نافذ کرنے سے پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ ہونی چاہیے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس نے نام اتنا خوبصورت بنا دیا، آج پوری دنیا بس جمہوریت کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی جمہوریت ہے، ہم بھی اسی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا کہ اس کے علاوہ دوسرے بندے کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. قرآن مجید میں ہے اگر تم زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے. تو اکثریت جو کہتی ہے وہی کر لو، اگر ہم اس کو زندگی کا اصول بنا لیں تو ہم تو دین کے اوپر نہیں رہ سکتے، دین سے دور چلے جائیں گے. آج تو ملکوں کی اکثریت فیصلہ کر رہی ہے کہ مرد سے شادی کر رہا ہے. بتاؤ یہ بے وقوفی کے قانون ہیں یا نہیں؟ یہ جہالت کے قوانین ہیں نا یا نہیں؟ لیکن بڑے بڑے ملکوں میں یہ قوانین آج اسمبلیوں میں پاس ہو رہے ہیں. تو یہ جو دجالی فتنہ ہوگا نا یہ اوپر سے بڑا خوبصورت نظر آئے گا مگر اندر اس کے خرابی ہوگی. اور آج اوپر سے واقعی یہ چیزیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ جی دنیا میں ترقی ہو گئی ہے اور ہمیں بھی ترقی یافتہ بن جانا چاہیے، لہذا ان کو دیندار لوگ اچھے نہیں لگتے. سب سے پہلے دین بیزاری ان کے اندر آ جاتی ہے. اور آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت دین بیزاری کی کیفیت ہے. وہ دین کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتے. حالانکہ دیندار لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کو دین کا نام ہی اچھا نہیں لگتا، دین والوں کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی. اس لیے آپ دیکھیں جو دنیا کے لکھے پڑھے لوگ ہیں آج یہ کسی دیندار کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر انقباض آ جاتا ہے. ان کو محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے جنگل کی بلا اٹھ کے آ گئی ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے اور ان کی گمراہی ہے کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دین کی بجائے مادیت کو زندگی کا مقصد بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مادیت پرستی ہے یہی دجالی فتنہ ہے جو آج کے دور میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں آج کے دور میں انسان اسی دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ گیا ہے، اسی دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگ گیا ہے. جس بندے کو دیکھو اس کا دل چاہتا ہے گھر ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، بچے ایسے ہو، تعلیم ایسی ہو، کاروبار ایسا ہو، جو ہو یہی ہو، اور آخرت ذہن سے نکلتی جا رہی ہے، آخرت کو بھولتا ہی جا رہا ہے. یہی دجالی فتنہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے گا اور دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھنا شروع کر دے گا. اس کے اوپر جو ہے ہمارے بعض اکابرین نے کتابیں بھی لکھی ہیں. مادیت اور ایمان کا یہ مقابلہ ہے جو آج کے دور میں ہو رہا ہے. ایک طرف ایمان والے ہیں جو اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کی محنت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو مدارس چلا رہے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ ایمان کی محنت کرنے والے لوگ ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسی دنیا کے ریسورسز کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ پیسہ کمانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی خوشنما ہونی چاہیے، دنیا کے اندر اچھے شہر ہوں، اچھی بلڈنگز ہوں، ڈیولپڈ ایریا ہونا چاہیے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، دنیا کی زندگی اچھی ہونی چاہیے. تو یوں لگتا ہے کہ
کہ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ ہے جو چل رہی ہے. ایک طرف ایمان والے ہیں اور دوسری طرف مادیت پرست لوگ ہیں جو فقط دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے مال کمانا ہوتا ہے، حلال اور حرام سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، حلال اور حرام کا ان کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، بس مال کمانا ہوتا ہے. یہی دجالی فتنہ ہے جو آج کے دور میں عام ہو گیا ہے، اور اس میں ہر بندہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ الجھتا چلا جا رہا ہے. اب اس فتنے سے کون بچے گا؟ جو بندہ ایمان کے اوپر ڈٹا رہے گا، جو بچہ ایمان کے اوپر جمع رہے گا. اب ایمان کے اوپر جمنے کے لیے بندے کو اپنا ایمان بچانا پڑتا ہے، اور اس کو کئی مرتبہ کہف کے اندر جانا پڑتا ہے. جیسے نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا، وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہف میں چلے گئے تھے. آج کے دور میں بھی ایمان بچانے کے لیے بندے کو کسی کہف کے اندر داخل ہونا پڑے گا. توجہ سے بات سنیے گا. آج کے زمانے میں 5 کہف ہیں. آج کے زمانے میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. اگر ان کہف میں بندہ داخل ہو جائے تو وہ زمانے کے یہ جو رواج کے رسم و رواج کے فتنے ہیں ان سے بچ سکتا ہے. ان میں سے پہلا کہف جو ہے وہ مدارس کا کہف ہے. پہلا کہف کون سا ہے؟ مدارس کا کہف. جو بچہ مدرسے میں آ جاتا ہے، آپ غور کریں گے، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے. دنیا کی یہ نئی نئی ترقی اس بندے کو نہیں لبھا سکتی، اس بندے کو شیطانی راستے پہ نہیں چلا سکتی. یہ بندہ مدرسے کی برکت کی وجہ سے اپنے دین کے اوپر جمع ہوتا ہے، اور اس نے اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے شریعت کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. تو مدرسہ اس کے لیے کہف بن جاتا ہے. مدرسہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ کہف بن گیا. اس کا ایمان بچ گیا. دوسرا کہف آج کے دور میں اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں. جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ بیعت ہو جاتے ہیں، نسبت کو جوڑ لیتے ہیں، وہ بھی ایک کہف میں داخل ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے وہ دفتروں میں کام کرنے والے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، مگر ان کے اندر دینداری آ جاتی ہے. وہ رسم و رواج کی طرف نہیں جاتے، وہ زمانے کی جو ہے فتنے فساد کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھتے ہیں اور دین کی زندگی گزارتے ہیں. ان کا بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرنے کی برکت کی وجہ سے. تو یہ اللہ والوں کی خانقاہیں بھی آج کے دور میں ایک کہف کی مانند ہیں. ایک تیسرا کہف آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے، جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں. یہ بھی کہف کی مانند ہے. ہم نے دیکھا ہے جو نوجوان جماعت میں جانا شروع کر دیتا ہے، سروزہ لگا لیتا ہے، چیلا لگا لیتا ہے یا 3 چیلے لگا لیتا ہے، وہ بھی دین کے اندر آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی دین آ جاتا ہے. وہ کاروباری ہو، وہ دکاندار ہو، وہ سبزی فروش ہو، یا وہ کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو، لیکن جماعت میں جانے کی برکت سے دین اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. اس کی اپنی زندگی بھی دین والی بن جاتی ہے، اور اس کے گھر کے بیوی بچے بھی دین والے بن جاتے ہیں. تو اس بندے کا دین بھی گویا تبلیغ میں آنے کی وجہ سے محفوظ ہو گیا. یہ تبلیغ اس کے لیے کیا بن گئی؟ کہف بن گیا. تو مدارس بھی کہف ہیں، خانقاہیں بھی کہف ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کہف ہے. یہ کہف ہے. اور ایک چوتھا کہف ہے، وہ قرآن مجید ہے. جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو قرآن مجید اس بندے کے دین کا محافظ بن جاتا ہے. تو قرآن مجید بھی کہف کی مانند ہے. آپ غور کریں، جو نوجوان مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے ان میں جڑ جاتے ہیں اور درس قرآن روزانہ اٹینڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کا دین محفوظ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، بازاروں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، لیکن درس قرآن کی وجہ سے ان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. عورتوں میں ہم نے اس کا اثر زیادہ دیکھا ہے. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہزاروں جگہوں پر درس قرآن، دورہ قرآن کے نام پر مستورات قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری آنٹیاں، نوجوان یونیورسٹی کی بچیاں جا رہی ہوتی ہیں اور پورا رمضان وہ درس قرآن سن کر گزارتی ہیں. ان عورتوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، دین محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن ان کے لیے کہف بن جاتا ہے. قرآن نے ان کے ایمان کو بچا لیا زمانے کے فتنوں سے. اور 5واں کہف مکہ اور مدینہ ہے. جو بندہ
آج کے دور میں مکہ اور مدینہ میں پہنچ جاتا ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال پوری دنیا کے اندر جائے گا اور اپنے فتنے کو پھیلائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے مکہ اور مدینہ بھی کہف کی مانند ہو گئے، جو وہاں چلا جائے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کتنے کہف دنیا کے اندر ہوئے؟ 5 کہف ہوئے۔ ایک کہف کون سا ہوا؟ مدرسے کے ساتھ جڑ جانا۔ چنانچہ آج کے دور میں یونیورسٹی کی بچیاں، کالج کی بچیاں، میڈیکل ڈاکٹر بچیاں جو مدارس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، وفاق کا نظام پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ ڈاکٹر بچیاں ہوتی ہیں مگر ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ پردے دار، وہ بہت ہی زیادہ پاک دامن بچیاں بن جاتی ہیں۔ ان کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ پہلے وقت میں تو بڑی بڑی جو ہے ولیہ عورتیں بھی ایسی زندگی نہیں گزارتی تھیں جیسی زندگی یہ نیک آج کی بچیاں گزار رہی ہیں۔ تو ان کے لیے یہ مدرسہ ایک کہف بن جاتا ہے جو ان کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ اور دوسرا کہف کون سا ہے؟ خانقاہ، اللہ والوں کی خانقاہیں جہاں بھی ہیں، یہ خانقاہیں بندے کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اللہ کے ذکر سے جوڑ دیتی ہیں۔ ایسے لوگ رسم و رواج میں نہیں پڑتے بلکہ انقطاع عن المخلوق حاصل کرتے ہیں اور ترک دنیا کرتے ہیں، اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ففروا الی اللہ کا مصداق بن جاتے ہیں، ان کا بھی ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خانقاہیں ان کے لیے بھی کہف کی مانند بن جاتی ہیں۔ اور تیسرا کہف کون سا ہوا؟ دعوت و تبلیغ کا کام۔ جو بندہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مقامی گشت کرتا ہے، بیرونی گشت کرتا ہے، سروزہ لگاتا ہے، شب جمعہ میں جانا شروع کر دیتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس بندے کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ دیکھنے میں دنیا دار بندہ ہوتا ہے، ایک سبزی فروش ہے یا مزدور ہے یا کام کرنے والا ہے، لیکن دین کی فکر اس کو لگ جاتی ہے، پوری دنیا میں دین آ جائے اس کے دل کا غم بن جاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، یہ دجالی فتنے سے بچ گیا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ اس کے لیے کہف بن گئی، جیسے اصحاب کہف کا ایمان بچ گیا تھا، اللہ نے اس نوجوان کا ایمان اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے محفوظ فرما دیا۔ چوتھا کہف کون سا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ جو بندہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہو، اگر درس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، قرآن مجید کو سمجھ رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو قرآن مجید کی برکت ایسی ہے، یہ قیمہ ہے، یہ کتاب انسان کو دین کے اوپر جما دیتی ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کے دین کو محفوظ کر لیتے ہیں، لہذا قرآن مجید بھی بندے کے لیے ایک کہف بن جاتا ہے۔ اور پانچواں کہف کون سا ہے؟ مکہ اور مدینہ۔ یہ بھی اللہ نے ایسے شہر بنا دیے جو برکت والے شہر ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا آرام مدینہ طیبہ میں ہوا۔ یہ دونوں شہر نبی علیہ السلام کے شہر ہیں اور یہ دونوں کہف ہیں، جو وہاں پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس بندے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو تو ہمیں پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہونا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو سورہ کہف کے جو 5 واقعات ہیں نا، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے میں سبق کیا ہے کہ اے بندے، اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو زمانے کے جو ہے نا حالات سے، اور جو ہر طرف بے حیائی کا ماحول بڑھ رہا ہے اور کفر بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تو تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہف میں سے کسی نہ کسی کہف کے اندر جانا پڑے گا، تب تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا قصہ کون سا ہے؟ صاحب جنتین کا قصہ۔ دوسرا قصہ کون سا ہے؟ صاحب جنتین کا قصہ۔ اس قصے کا سبق اور لب لباب یہ ہے کہ اے بندے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دیتے ہیں، تم فیکٹری کے مالک ہو، تم
بزنس مین ہو، تم اچھی جاب کرنے والے ہو، تم اچھی تعلیم رکھنے والے ہو، اور تمہیں مال پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سب دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، اپنے اندر گھمنڈ مت آنے دینا. جس پروردگار نے نعمت دی ہے ان نعمتوں کو اسی کی طرف منسوب کرنا، اپنی طرف نعمتوں کو منسوب نہ کر لینا. انسان عام طور پر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. آپ قارون کا قصہ پڑھ کے دیکھ لیں تو قارون نے کیا کہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ ہے اوتی تم علم من عندی، جو میرے پاس علم تھا بزنس کا میں نے اس کو لگایا اور اتنا مال مجھے جو دیا تو یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا. اس نے اس مال کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کیا کہ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، بلکہ اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ مجھے ملا ہے. تو قارون نے کیا کیا تھا؟ مال کو اپنی طرف منسوب کیا تھا. اس کی وجہ سے پھر اللہ کی پکڑ میں آ گیا. اور یہ جو صاحب جنتین تھا اس نے بھی مال کو کس طرح منسوب کیا؟ اپنی طرح منسوب کیا. میرا یہ باغ ہے، میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں نے اتنا اچھا اس کو ڈیولپ کیا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور میں تو مر بھی گیا تو مجھے تو آخرت میں بھی اتنا اچھا ٹھکانہ مل جائے گا. اس نے اپنی طرح منسوب کیا اور اپنی طرح منسوب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نے دنیا کے باغ کو جلا کے بھی رکھ دیا اور اس کو اس نعمت سے محروم بھی کر دیا. تو یہ قصہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جس بندے کو اللہ دنیا میں نعمت عطا کرے وہ نعمت کو کس کی طرح منسوب کرے؟ اس منعم علیہ طرح کی طرح منسوب کرے جس نے نعمت کو عطا کیا ہے. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. تو یہ صاحب جنتین کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. ہم یہ سبق اچھی طرح سیکھ لیں اور کبھی اپنی ان نعمتوں کو اپنی طرح منسوب نہ کریں کہ میں نے یہ کیا. نہ میں نے نہیں کیا. اگر فیکٹری میری چل رہی ہے تو میں نہیں چلا رہا، اللہ چلا رہے ہیں. اگر میری کھیتی سب مجھے زراعت دے رہی ہے تو میں نہیں اس سے کھیتی لے رہا، اللہ مجھے دے رہے ہیں. تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی طرف نظر جانی چاہیے، اپنی ذات کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے. تو صاحب جنتین کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق مل گیا. تو ہمیں اصحاب کہف کے قصے سے کیا سبق ملا؟ کہ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. چنانچہ وہ 5 کہف کون سے ہیں؟ مدارس کہف ہیں، خانقاہیں کہف ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے، قرآن مجید کے درس جہاں بھی دنیا میں ہوتے ہیں، مرد دیتے ہیں، عورتیں دیتی ہیں، مرد عورت سب کے لیے یہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جانا یہ کہف کے اندر داخل ہونے کی مانند ہے. قرآن مجید بندے کے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے اور بندے کو سیدھے رستے کے اوپر رکھتا ہے، بھٹکنے نہیں دیتا. اور 5واں کہف کون سا ہے؟ 5واں کہف مکہ مدینہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ دیندار لوگ پریشان ہوں گے اور پریشان ہو کے وہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے. کوئی مدینہ جائے گا، کوئی مکہ جائے گا. تو مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اتنا مال عطا کرے کہ وہ گھر اپنا بدل سکتا ہے تو مکہ اور مدینہ جا کے رہنا چاہیے، کیونکہ وہیں پہ امام مہدی آئیں گے اور وہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں گے. اور ایک اور بات سن لیجئے کہ میں نے ایک حدیث پاک میں یہ بات پڑھی، میں ابھی آج اس کا ریفرنس تلاش کر رہا تھا. اس حدیث پاک میں تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کے جو انصار ہوں گے یہ کہف میں رہنے والے لوگ ہوں گے. امام مہدی کے جو انصار ہوں گے، انصار سے کیا مراد؟ ان کے جو مددگار ہوں گے. تو ان کے مددگار کون لوگ ہوں گے؟ جو اس وقت کے اصحاب کہف ہوں گے وہ ان کے مددگار ہوں گے. تو جو گویا اس وقت ان 5 کہف کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے نا، یہ اپنے وقت میں امام مہدی کے انصار بنیں گے، ان کے دوست بنیں گے اور اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں گے اور دجال کے فتنے سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے. تو سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے. سورہ کہف کے اندر 5 قصے ہیں اور ہر قصہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے. ہم نے 2 قصے پڑھے ہیں.
اور 2 قصوں سے ہم نے 2 سبق سیکھے ہیں. ایک سبق ہم نے سیکھا ہے کہ اصحاب کہف کی طرح ہمیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہو کر رہنا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور دوسرا سبق ہمیں صاحب جنتین کے قصے سے سیکھا. وہ سبق کیا تھا کہ اللہ اگر کسی کو نعمتیں عطا کرے تو نعمتوں کو اپنی طرف منسوب نہ کرے, اپنے اندر عجب اور تکبر نہ پیدا ہونے دے, نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں جس نے نعمتوں کو عطا کیا ہے. جو بندہ ایسا کرے گا وہ شکر ادا کرنے والا ہوگا, اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اور جو ان کو اپنی طرف منسوب کرے گا یہ دجالی فتنے کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا اور ایمان سے محروم ہو جائے گا. یہ 2 قصے آج ہم نے پڑھے اور ان 2 قصوں کے ساتھ ہم نے جو ہے آج ہم نے جو سبق سیکھا وہ بھی ہم نے دہرا لیا ہے. تیسرا قصہ تھا آدم و ابلیس کا. تو یہ قصہ ہمیں اپنی آخرت کی طرف یاد دلاتا ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے فقط دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد نہ سمجھیں, اپنی منزل نہ سمجھیں. منزل ہماری کچھ اور ہے. ہم خانہ بدوش لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ خانہ بدوش لوگ ہیں. ہمارا گھر جنت تھا, وہاں سے نکل پڑے اور ہم دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رہتے پھر رہے ہیں. بالآخر جانا کہاں ہے؟ ہم نے جنت میں جانا ہے. ہم اپنے گھر کو نہ بھولیں. ایک وقت آئے گا جب ہم فوت ہو جائیں گے, پھر قیامت قائم ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان کے صدقے ہمیں ہمارے گھر میں واپس لوٹا دیں گے. ہم جنت میں واپس پہنچیں گے, وہ ہمارا ٹھکانہ ہوگا, وہ ہمارا مستقر ہوگا. وہاں پر ماں کے سینہ فی ہے ابدا, ہم ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. تو تیسرا قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے, اے لوگوں فقط دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ نہ سمجھو اور دنیا سے دل نہ لگاؤ اور دنیا کے آرام اور دنیا کی عیش پرستی کے اوپر نہ ریجھ جاؤ, بلکہ اپنی آخرت کو یاد رکھنا اور اپنے اصلی گھر کو کبھی نہ بھولنا. تو 3 قصے ہم نے پڑھے اور 3 قصے ہمیں کیا کیا سبق یاد دلاتے ہیں. پہلا قصہ اصحاب کہف کا, وہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہو کے زندگی گزارنی ہے. اور کہف کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون سے؟ مدارس, خانقاہیں, دعوت تبلیغ کا کام, قرآن مجید کا درس جہاں بھی ہوتا ہے, اور مکہ مدینہ. یہ 5 کہف ہیں. ہمیں ان کے ساتھ نتھی ہو کے زندگی گزارنی ہے. ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور ہم دجالی فتنے سے بچ کے زندگی گزار جائیں گے. اور دوسرا قصہ صاحب جنتین کا, وہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عطا کرے تو ان نعمتوں کو وہ اپنی طرف منسوب نہ کرے, اپنے اندر عجب اور تکبر نہ پیدا کرنے دے, اپنے اندر بڑائی نہ پیدا کرے, بڑا بول نہ بولے, اپنے اندر گھمنڈ نہ پیدا کرے, بلکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرے, بے قدر نہ بنے, احسان فراموش نہ بنے, بلکہ اللہ کا احسان مند بنے اور کہے کہ میرے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے, میں اس اللہ کا فرما بردار بندہ بند کے زندگی گزاروں گا. اور تیسرا قصہ جو آدم علیہ السلام کا ہے, وہ قصہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے کہ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں. ہمارا اصلی گھر کون سا ہے؟ جنت ہے. ہمیں جنت سے اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر دنیا میں بھیجا. ہم یہاں در بدر کی ٹھوکتے کھاتے پھرتے ہیں جیسے یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا خانہ بدوش لوگوں کو, ایک جگہ گھر بناتے ہیں, پھر اپنا سب سامان اٹھا کے دوسری جگہ گھر بناتے ہیں, پھر تیسری جگہ گھر بناتے ہیں, چلتے پھرتے زندگی گزارتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہماری بھی ایسی ہے کہ چند دن کی زندگی ہے. ہم نے بھی بس اپنی زندگی گزار کے بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے. ہم نے یہاں دل نہیں لگانا. ہمارا دل اٹکے تو کہاں اٹکے؟ آخرت میں اٹکا ہوا ہو. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود, یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے. چنانچہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں اپنے اصلی گھر کی یاد دلاتا ہے. ہم اپنے اصلی گھر کو یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب ہماری موت آئے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کا حساب اللہ آسان فرمائے, اور ہمارے لیے اللہ تعالی جنت میں داخلہ آسان فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما اللہ، دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما. اے میرے مولا، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اللہ. انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما. اے میرے مولا، حضرت نے جیسے آج فرمایا کہ کسی کہف کے ساتھ جڑنا چاہیے، اللہ ہم بھی آپ کے ایک ولی کی خانقاہ میں حاضر ہیں. اے میرے مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ، ایمان کی سلامتی عطا فرما. اے میرے مولا، ہم نے اس دنیا میں دیکھا
بچہ چلتا چلتا تھک جاتا ہے، کہتے ہیں ابو مجھے اٹھا لیجئے میں تھک گیا ہوں۔ اللہ ہم بھی نفس اور شیطان کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اے میرے مولا ہمیں اپنی رحمتوں کی چادر عطا فرما، اللہ اپنی رحمت عطا فرما۔ اے میرے مولا آپ کو اپنی رحمتوں پہ بڑا ناز ہے، جا بجا قرآن مجید میں اس کے تذکرے فرمائے ہیں۔ اے میرے مولا آج اپنی رحمتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے، اے میرے مولا رحمتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ اللہ یہ دور قریب سے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا یہ کوئی دنیا مانگنے تو نہیں آئے بیٹھے، اللہ دنیا کے طلبگار تو نہیں ہیں، اللہ یہ آپ سے آپ کو چاہتے ہیں، اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی لقاء عطا فرما دیجئے، پروردگار عالم اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے میرے مولا دنیا والے کہتے ہیں یہ اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، اے میرے مولا آج آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیجئے ہاں تم میرے ہو، اے میرے مولا ایک دفعہ کہہ دیجئے ہاں تم میرے ہو۔ پروردگار عالم آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیے، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے مولا راضی ہو جائیے۔ پروردگار عالم آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، بشرافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں، اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، اللہ وہ عمر جو ایمان کے طلبگار بھی نہیں تھے، اللہ آپ کی رحمت پڑ گئی، آپ نے ان کو عمر بن خطاب بنا دیا، اللہ ایمان عطا فرما دیا، اے میرے مولا یہ سب تو آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے، اللہ رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا اگر آپ نے رحمت کی نظر عطا نہ کی، اگر آپ نے قبول نہ کیا، اے میرے مولا دنیا میں کوئی دوسرا در نہیں جہاں ہم جا سکیں گے، پروردگار عالم ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لیجئے، اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لیجئے۔ اے میرے مولا آپ تو بہت رحیم و کریم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جاتے وقت آپ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرنا، اے میرے مولا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ آپ اس سے نرمی کا معاملہ کرنے کا فرما رہے ہیں، اے میرے مولا یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو نماز میں سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اے میرے مولا ہم سے نرمی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، پروردگار عالم ہمارے ساتھ نرمی فرما دیجئے، اللہ جو ٹوٹے پوٹے عمل ہیں ان کو قبول فرما لیجئے، پروردگار عالم ہم نے نبی علیہ السلام کی ظاہری صورت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ چہرے پہ سنت سجا لی، سر پہ داڑھی امامہ رکھ لیا، ٹوپی رکھ لی، اے پروردگار عالم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ دنیا کے قابل نہیں، اللہ اب آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا اگر آپ نے بھی قبول نہ کیا اللہ ہمارا حال وہی ہوگا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اے میرے مولا ہمیں قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اللہ اب ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ عطا کر دیجئے، پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ساری زندگی نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو نصیحتیں ہم یہاں سے سنتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما،
دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تکبر سے محفوظ فرما، عجب سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، کینہ سے محفوظ فرما، بغض سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہر طرح کی حفاظت فرما، اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے میرے مولا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ منافقین سے محفوظ فرما، اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، سفلی عملوں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم ہر قسم کی حفاظت فرما، اللہ آفات بلیات سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما، اے میرے مولا اس کو امن کا گہوارہ بنا، پروردگار عالم دور بیٹھے جتنے لوگ ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ان کے بھی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ جن کے ہم پہ حقوق آتے تھے کہہ نہ سکے جن نے کہا اللہ تمام لوگوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، پروردگار عالم جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہر طرح سے خیر و عافیت کا معاملہ فرما، پروردگار عالم رمضان المبارک کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اے میرے مولا اس وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ کتنے ایسے لوگ ہمارے تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں موجود تھے اس سال نہیں ہے، اللہ کس کو معلوم اگلے سال ہمیں رمضان کی نعمت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اے میرے مولا جب رمضان المبارک کا وقت ختم ہو اللہ ہمیں بخشائے یہاں سے واپس لوٹا، اللہ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں واپس لوٹا، اللہ اپنی لقاء کے ساتھ واپس لوٹا، اللہ سارا سال نیکی تقویٰ کرنے کی توفیق عطا فرما اور بخیریت ہمیں اگلے رمضان المبارک تک پہنچا، اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔